اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی یہ تسبیح لازمی پڑھو، کیونکہ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں۔ صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا انتظار ہر مومن پورا سال کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص طور پر اپنی طرف متوجہ ہونے کا موقع دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں اور اپنی زندگی کو ایک نئی روشنی میں ڈھال سکیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان کی برکتیں صرف اسی شخص کو نصیب ہوتی ہیں جو اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتا ہے، جو اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اپنے دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کر لیتا ہے اور اپنی زبان کو ذکر اور تسبیح سے تر کر لیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نہ صرف رمضان کے مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام فرماتے تھے، بلکہ رمضان سے پہلے بھی اپنی عبادات میں اضافہ کر دیتے تھے تاکہ اس عظیم مہینے کا استقبال ایک پاکیزہ دل اور بیدار روح کے ساتھ کیا جا سکے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وہ سنت ہے جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رمضان کی اصل برکتیں اس شخص کو ملتی ہیں جو اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ رمضان کے پہلے روزے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ابھی تک دنیا کی مصروفیات میں الجھے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان آئے گا سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بھائیوں اور بہنوں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو شخص رمضان سے پہلے اپنی زبان کو ذکر سے آشنا کر لیتا ہے، جو اپنی روح کو اللہ کے نام سے زندہ کر لیتا ہے، وہی رمضان کی حقیقی مٹھاس کو محسوس کر پاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ اور صالحین ہمیشہ رمضان سے پہلے مخصوص تسبیحات اور اذکار کا اہتمام کرتے تھے تاکہ ان کا دل اس عظیم مہینے کے لیے تیار ہو سکے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ خاص تسبیح ایسی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص پڑھا کرتے تھے۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف گناہوں کو مٹاتی ہے بلکہ انسان کے دل کو نور سے بھر دیتی ہے، اس کے رزق میں برکت ڈالتی ہے، اس کی مشکلات کو آسان کرتی ہے اور اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جو شخص اس تسبیح کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے دل میں ایسی سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی زندگی میں ایسی حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اور بھائیوں، یہ تسبیح دراصل اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ناظرین، سوچئے تو صحیح کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو بدلے میں اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب کائنات اپنے بندے کو یاد کر رہا ہو، اس کی طرف رحمت کی نگاہ ڈالے اور اس کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دے۔ ناظرین، بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں پریشانیاں، تنگ دستی، بے سکونی اور دل کا بوجھ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتی ہے۔ جب زبان ذکر سے خالی ہو جائے تو دل پر دنیا کی دھول جم جاتی ہے اور روح کمزور ہو جاتی ہے اور انسان خود کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب یہی زبان تسبیح سے تر ہو جائے، جب یہی دل اللہ کے نام سے دھڑکنے لگے تو زندگی میں عجیب سی روشنی آ جاتی ہے، مشکلات آسان ہونے لگتی ہیں، دل کو سکون ملنے لگتا ہے اور انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی خزانہ ہے۔ اس کے ہر لفظ میں برکت ہے، ہر حرف میں نور ہے اور ہر تکرار میں رحمت چھپی ہے۔ جو شخص رمضان کا چاند دیکھتے ہی اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، وہ رمضان میں ایسی روحانی کیفیت محسوس کرتا ہے جو دوسروں کو نصیب نہیں ہو پاتی۔
اس کے روزے صرف بھوک اور پیاس تک محدود نہیں رہتے بلکہ اس کا دل بھی گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور اس کی دعائیں آسمان تک پہنچنے لگتی ہیں۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان سے پہلے اپنے دل کو ذکر کے ذریعے زندہ کر لیتا ہے، اس کے لیے رمضان جنت کے دروازے کی طرح کھل جاتا ہے، اس کی عبادت میں لذت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی تلاوت میں خشوع آ جاتا ہے اور اس کی دعاؤں میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو کامیاب لوگوں کو عام لوگوں سے الگ کر دیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ رمضان کو واقعی بدلنے والا مہینہ بنا لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے عام مہینوں کی طرح ہی گزار دیتے ہیں۔ یہ تسبیح دراصل نصیب والوں کا حصہ ہوتی ہے اور ہر کسی کو اس کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اس بارے میں سنتے تو ضرور ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے اور جن کی زبان خود بخود یہ ذکر کرنے لگتی ہے اور وہ اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہی لوگ اصل میں کامیاب ہوتے ہیں، یہی لوگ دنیا اور آخرت کے خزانے حاصل کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہمیں رمضان کی کتنی ضرورت ہے۔ ہمارے دل گناہوں کے بوجھ سے لدے ہوئے ہیں، ہماری دعائیں کمزور ہو گئی ہیں، ہماری عبادتوں میں وہ لذت نہیں رہی جو ہونی چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہمیں ہر سال رمضان کا تحفہ دیتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں، اپنے گناہوں کو مٹا سکیں اور اپنے دل کو دوبارہ زندہ کر سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے آنے کا انتظار نہ کریں بلکہ ابھی سے اپنی تیاری شروع کر دیں، اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنائیں، اپنے دل کو اللہ کے نام سے روشن کریں اور اس بابرکت تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی تسبیح آپ کی زندگی کا رخ بدل دے، یہی ذکر آپ کے دل کو سکون دے اور یہی عمل آپ کو دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے عطا کر دے۔ یاد رکھیے کہ یہ تسبیح کوئی عام عمل نہیں ہے بلکہ ایک روحانی دعوت ہے، ایک ایسا دروازہ ہے جو بندے کو رب کے حضور کھول کر لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر تم نے اپنی زندگی میں واقعی سکون، برکت اور کامیابی چاہی ہے تو اللہ کے ذکر کو اپنا سہارا بنا لو۔ جو شخص اس تسبیح کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے دل میں نور اترتا ہے، اس کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں، اس کی دعائیں قبولیت کے قریب ہو جاتی ہیں اور اس کے نصیب کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ تسبیح بندے کو وہ سب کچھ عطا کرتی ہے جو انسان اپنی محدود سوچ سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی اس تسبیح کو پڑھنا اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کے حوالے کر دینے کے مترادف ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو دل کی اصلاح سے شروع ہو کر روح کی بلندی تک جاتا ہے۔ جو خوش نصیب اس سفر پر قدم رکھ لیتا ہے اس کے لیے دنیا کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور آخرت کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جو اس تسبیح کو عام اذکار سے ممتاز بناتا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو ثابت کرتی ہے کہ واقعی صرف نصیب والے ہی اس تسبیح کی برکتوں کو پا سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ تھا جو کہ رمضان المبارک میں ہی پیش آیا۔ اس معرکے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی غیبی مدد سے فتح عطا فرمائی، اور سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب فجر کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ جب رسول علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو قریش مکہ کو یہ معلوم نہ ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں پر حملے کی تیاری شروع کر دی، اور اسی دوران ایک قافلہ جو ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے مکہ واپس جا رہا تھا، اسے روکنے کی کوشش میں مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے، مگر قافلہ بچ کر نکل گیا اور مکہ سے قریش کا لشکر جرار مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ قریش کا لشکر 1000 سے زائد پر مشتمل تھا۔ نہ ان کے پاس مکمل اسلحہ تھا، نہ گھوڑے اور نہ ذرائع تھیں، مگر ان کے دل اللہ کی محبت، توکل اور ایمان سے لبریز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں ایک رات قبل دعا میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، اگر آج یہ جماعت مسلمان ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے۔ جب جنگ کا وقت آیا اور دشمن اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ میدان میں اترا تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے قریب فرشتے نازل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے ہیں اور وہ اس وقت صفیں باندھ کر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کئی بار ایسے مناظر دیکھے جہاں ایک سفید لباس میں ملبوس سوار آسمانی رفتار سے کفار پر حملہ آور ہوتا اور کئی کفار بعد میں کہتے تھے کہ ہم نے ایسی مخلوق دیکھی جو انسان نہ تھی۔ بعض کفار کے جسم پر ایسے زخم آئے جن کا وار کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے جنگ میں دیکھا کہ دشمن کے سروں پر تلواریں چل رہی تھیں، حالانکہ وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو جہاں روحانی فوائد ملتے ہیں وہیں دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی تسبیح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ سن لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے اور یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی انسان کی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطینی شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی عطا فرمائے، آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے، حاسدین سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ یہ تسبیح لازمی پڑھیں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے کہ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے خزانے چھپے ہیں۔ اس تسبیح سے انشاءاللہ آپ دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی حاصل کر پائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں جس تسبیح اور سورت کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے یہ سورت الرحمن ہے اور وہ مبارک تسبیح اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی تسبیح ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں اور صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے۔ وہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی تسبیح ہے اور سورت الرحمن اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام پر ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اس شخص کو نجات ملتی ہے۔ سورت الرحمن کا نام اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے اور اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورت الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے، درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، یہ سب کچھ ایک تحفہ ہے جسے ہم قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اور سورت الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو،
یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ الرحمن اللہ رب العزت کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے کہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچ ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ ناظرین، انسان میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست احباب ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام ضرور کریں، لیکن نیک اعمال میں مشغول رہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی ہر وقت کوشش کریں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن اور سکون کا باعث ہے۔ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے مختلف احسانات کی یاد دلوا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا چاند دیکھتے ہی آپ نے یہ تسبیح لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں اور صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا رزاق یا علیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا رزاق یا علیم اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح مکمل یا رزاق یا علیم کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کی خصوصی ساعتوں سے ہر لمحہ مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ سبھی نے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔